انسان کبھی کبھی ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے دل کا روگ بن جاتی ہیں۔ ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنی ذاتی معاملات میں باتیں کرنا شروع کر دے۔ اس کی ابتدا کتنی ہی خلوص پر کیوں نہ ہو، اس کا آخر ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے، لہٰذا وہ اپنے کسی چچیرے بھائی سے یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہیں۔ مرد بڑی فراخ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں دونوں کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ عموماً لڑکیاں اناڑی ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پینگیں بڑھانے میں تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی ترغیب سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والد کی سختی اور کڑوے پن یا اپنی بیوی کے کڑوا بولنے کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی نخرے والی ہو اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ریح بھی خارج ہو تو کہتے ہیں کہ واہ کیا گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ اسے مبارکی بات دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو تو ایسے ایسے شعر لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کر رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کھانا کھاتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں تو گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے، پھر بات سے بات آگے بڑھے۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جھجک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں نا، آپ مجھے کیوں اچھے لگتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا ہے تو کہتے ہیں پلیز مجھے یاد نہ آیا کریں، میری نیت صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو بھلانا مشکل ہو جائے۔ کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے فلاں مشورہ بڑا ہی اچھا دیا۔